أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم لعن صنم قريش وجبتها وتاغوتها وإفكها وابنتها الذي خلف أمرك وعنكر وحك وجعل إنامك وعصى رسولك وقلب دينك ورفع كتابك وابعداك وجعل علاك وأطال كامك وابتال فرائدك ولعد في آياتك وأعد أولياءك ولد عداك وخرب بلداك وافسد بعدك. اللهم لعنهما واتباعهما واولياءهما واشياءهما ومحبيهما فقد اقر بيت النبوة ورعد باع مع بابه نقاس سقفه والحاق سماءه بأرضه وسافله بأرضه وعالم بسافله والظاهر ببعده واستأصل أهله وعبد أنصاره وقدر أطفاله وأقلي منبره من وصيه ووارث علمه وجعل إمامته وأشرك بربه ما فازم ذنبما وخلد ما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبخي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر عدوه وقنا عفوه ومن بريء نلوه ومؤمن أرجوه ومنافق ولوه ولنازوه وطريدنا وهو صادق تردوه وكافر نسروه وإمام قهروه وفرد غيروه وآثار أنكروه والشهر نسروه ودامن أخوه وخير بدلوه وكفر نسبوه وكذب دسوه غضبوه وفيه اختتوه وصوت نكلوا وخمس استحلوا وباطل نسسوا وجور وسدوا نفاق نسروا وغدر أجمروا وظلم نشروا ووعد نخلفوا وأمانة خلوا وأهد نقصوا وحلال حرموا وحرام أحلوا وباطل فتقوا وجنين أسقطوا وظلاه دقوا وسفك مذقوا وشمل بددوا وعز نزلوا وذلين عذبوا وقل منعوا وكذب دسوا وحكم قلبوا وإمام خلفوا. اللهم لعنهما بعدد كل آيات عرفوها وفريدة تركوها وسنة غيروها وأحكام ابتلوها ورسوم قطعوها ووصية بدلوها وعمر زينوها وبيت نكسوها وشهادة كتموها دعوى ابتلوها وبينات أنكروها وهيلة دسوها وخيانة ردوها وأخبة ارتقوها ودباب درجوها زياف لزموها. اللهم لعنهما في مكنون السر والظاهر علانية لعنا كثيرا عبدا دائما دائبا صرمدا انقطاع العمد ولا نفد لعددي لعن يودول ولا ينقطع آخره لهم والأواني وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والنائلين إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهزين بعنادهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهذا بين يديك وخذ لنفسك رضا من نفس لك رتبا لا أعود فإن عدت فوضى لا بالمغفرة ولا فرقة بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك راضا من نفس لك العتبى لا أعود فإن عدت فوض علي بالمغفرة ولا فلك بوصلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين.
صلی اللہ علی سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم لعنہم جميعا اللہم صل علی محمد وآل محمد فاغننی بحلالک عن حرامک وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك الأتباع لا أعود فإن عدت فعود لا بالمغفرة والعفو لك بوصلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا رب الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا رب الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسك العتبى لا أعود فإن عدت فعود لا بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت أعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم لعنهم ولا ظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخر التابع له ولا ذلك اللهم لعن العصابة التي جهدت الحسين عليه السلام شايات وبايات وتعبات على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم قص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد الخامس ولعن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لعن الجبت والتاغوت اللهم لعن الجبت والتاغوت لعن الله قاتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن على سعود اللهم لعن بني أمية قاطبة ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة اللهم لعن عمر اللهم لعن أبا بكر عمر اللهم لعن عثمان عمر ثم عمر ثم عمر ثم عمر اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں. ایام فاطمیہ کی سہ روزہ مجالس کی آج دوسری شب ہے اور ان مجالس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب مولانا سید عباس ناصر سعید صاحب وقاتی. ایک درود بھیج دیں آپ حضرات. شہزادی کی چادر کے عنوان سے کچھ اشعار پیش کرنا. ایک درود اور بھیج دیں. خوشبوئے عصمت کبریٰ میں بسی تھی چادر. خوشبوئے عصمت کبریٰ میں بسی تھی چادر. یوں تھی شہزادیے کونین سے لپٹی چادر. یوں تھی شہزادیے کونین سے لپٹی چادر. شعر سماعت فرمائے کہ فخر و فاقے میں عبادت میں
ریاضت میں شریک، فقر و فاقے میں عبادت میں ریاضت میں شریک، زندگی بھر رہی ہمراہ نہ بدلی چادر، زندگی بھر رہی ہمراہ نہ بدلی چادر۔ اور یہ شعر بطور خاص کی حدیث قصہ کے ذیل میں کہ پنجتن سمٹے جو اس میں تو شرف یہ بخشا، پنجتن سمٹے جو اس میں تو شرف یہ بخشا، مرکز آیے تطہیر بنا دی چادر، مرکز آیے تطہیر بنا دی چادر۔ اور یہ شعر بھی مباہلے کے سلسلے سے کہ تھی جو معصومہ کی صحبت تو سرے میداں بھی، تھی جو معصومہ کی صحبت تو سرے میداں بھی، لعنتیں جھوٹوں پہ لعنتیں بھیجنے جھوٹوں پہ بھی نکلی چادر، لعنتیں بھیجنے جھوٹوں پہ بھی نکلی چادر۔ اور یہ بھی پہلے اور دوسرے خبیث کے پر لعنت کے سلسلے میں کہ بے نقاب ہو گئے دربار میں اصنام قریش، بے نقاب ہو گئے دربار میں اصنام قریش، سات زہرا کے جو حق مانگنے نکلی چادر، سات زہرا کے جو حق مانگنے نکلی چادر۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے کہ یہ عجب بات ہے اس میں تھے 72 پیوند، یہ الگ بات ہے اس میں تھے 72 پیوند، پر تھی شہزادیے کونین کو پیاری چادر، پر تھی شہزادیے کونین کو پیاری چادر۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبر صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ دو مطلب چند شعر ملاحظہ، ایک درود بھیجیے کہ عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں، عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں۔ اس نے مطلب بھی دیکھیں کہ ہم ہیں زہرا کی دعا، کیا یہ الگ شان نہیں، ہم ہیں زہرا کی دعا کیا یہ الگ شان نہیں، ایسی دنیا میں کسی قوم کی پہچان نہیں، ہم ہیں زہرا کی دعا کیا یہ الگ شان نہیں، ایسی دنیا میں کسی قوم کی پہچان نہیں۔ تو جس کے ہاتھوں میں ہے فردوس کی کنجی اب تک، جس کے ہاتھوں میں ہے فردوس کی کنجی اب تک، در زہرا کا وہ خیاط ہے رضوان نہیں، در زہرا کا وہ خیاط ہے رضوان نہیں۔ جس کے ہاتھوں میں ہے، جس کے ہاتھوں میں ایک درود بھیجیے حضرت، جس کے ہاتھوں میں ہے فردوس کی کنجی اب تک، در زہرا کا وہ خیاط ہے رضوان نہیں۔ تو درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، فرش عصمت ہے یہ ملا کا دبستان نہیں، فرش عصمت ہے یہ ملا کا دبستان نہیں، درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، فرش عصمت ہے یہ ملا کا دبستان نہیں۔ ملاحظہ کی کوثر نسل پیمبر ہے عطائے خالق، کوثر نسل پیمبر ہے عطائے خالق، خشک ہو جائے یہ کوثر کوئی امکان نہیں، خشک ہو جائے یہ کوثر کوئی امکان نہیں۔ خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی، دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی، سینے والا کوئی غاصب کا گریبان نہیں، سینے والا کوئی غاصب کا گریبان نہیں، دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی، سینے والا کوئی غاصب کا گریبان نہیں۔ اور خاص طور سے یہ بھی شعر ملاحظہ ہو
کہ جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا، جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا، یوں لگا جیسے عبادت میں کوئی جان نہیں، یوں لگا جیسے عبادت میں کوئی جان نہیں، تو ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت، ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت، اپنی بخشش میں کسی غیر کا احسان نہیں، اپنی بخشش میں کسی غیر کا احسان نہیں، اپنی بخشش میں کسی غیر کا احسان نہیں۔ تو 14 صدیوں سے قلم محو سفر ہے، لیکن 14 صدیوں سے قلم محو سفر ہے، لیکن مدح زہرا کا مکمل ابھی قرآن نہیں، مدح زہرا کا مکمل ابھی قرآن نہیں۔ آخری شعر، غرق ہوتی چلی جاتی ہیں یزیدی نسلیں، غرق ہوتی چلی جاتی ہیں یزیدی نسلیں، کیا یہ سیلاب ازا نوح کا طوفان نہیں، کیا یہ سیلاب ازا نوح کا طوفان نہیں۔ اور مرکز آیہ تطہیر یہی ہے شبر، مرکز آیہ تطہیر یہی ہے شبر، مدحت فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں، مدحت فاطمہ زہرا۔ گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ شہزادی جناب سکینہ سلام علیہ کے حال کا نام ہے، ایک سلوات عطا فرما دیں۔ کہ زندہ میں سکینہ کا یہ دن رات ہے نوحہ، اس قید میں دشوار ہوا جاتا ہے جینا، لے جائیے زندہ سے مجھے آن کے بابا، بے چین بہت ہوں میں، بے چین بہت ہوں، زندان پا سایہ بھی یہ ہونے نہیں دیتے، حد یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی سونے نہیں دیتے، روتی ہوں جو بابا پاتو رونے نہیں دیتے، ارے آ جائیے للہ بلاتی ہے سکینہ، بے چین بہت ہوں میں، بے چین بہت ہوں، دوران سفر مجھے کو رلاتے رہے آدھا، رہواروں کو پانی یہ پلاتے رہے آدھا، دکھلا کے مجھے پانی بہاتے رہے آدھا، ارے اس عالم غربت میں بھلا کون ہے اپنا، بے چین بہت ہوں میں، بے چین
بہت ہوں، ارے پانی میں نظر آتا ہے ننھا علی اصغر، آتا ہے نظر چاند میں بھیا علی اکبر، اب ساتھ فقط ہے میرا بیمار برادر، ارے نظروں میں پھرا کرتا ہے بس آپ کا چہرہ، بے چین بہت ہوں میں، بے چین بہت ہوں، جو ظلم ہوئے مجھ پاو میں کہے نہیں سکتی، زندہ کے اندھیرے میں اب رہ نہیں سکتی، بابا سے جدائی کا عالم سے نہیں سکتی، ارے دشوار ہے اس حال میں بابا میرا جینا، بے چین بہت ہوں میں، بے چین بہت ہوں، قیدی ہوں میسر مجھے راحت نہیں کوئی، ارے پانی کی بھی اب مجھ کو ضرورت نہیں کوئی، مرنے کے سوا قلب میں حسرت نہیں کوئی، ارے کچھ روز میں لگتا ہے کہ مر جاؤں گی بابا، بے چین بہت ہوں میں، بے چین بہت ہوں، خوشنود کی حسرت ہے کہ دیکھے تیرا روضہ، خوشنود کی حسرت ہے کہ دیکھے تیرا روضہ، ارمان بھی پل بھر میں یہ ہو جائے گا پورا، ہو جائے کرم اس پا جو عباس جری کا، ارے روضے پا پڑھے جا کے وہ مخصوص یہ نوحہ، بے چین بہت ہوں میں، بے چین بہت ہوں۔ اب گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب قبلہ سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته
वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मी अल-ख़ातम लिमा सबक़ वल-फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल-मुलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। एक सलवात अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। एक सलवात पढ़ दें। हज़रात, यकीनन इसमें कोई इनकिसारी नहीं है, मुश्किल काम होता है ख़तीबों के दरमियान और ज़ाकिरों के दरमियान और मजलिस पढ़ने वालों के दरमियान मजलिस पढ़ना, और ख़ास तौर पे जब एक बेहतरीन ख़तीब जो है वो बिल्कुल ही करीब बैठा हो और एक सामने बैठा हो जिनके घर में मजलिस है, वो तो माशा अल्लाह सुम्मा माशा अल्लाह, तो ज़ाहिर है कि जो है, लेकिन ये है कि अब जिनका नाम है वो मालिक हैं और वाकई मालिक हैं और उन मालिक ने उनको मालिक बनाया है। ये कोई मसला वैसा नहीं है, जो मालिकुल मुल्क है, जो मालिक यौम दीन है, वो कह रहा है कि हमने इनको मालिक बना दिया। ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। रोज़ महशर अहले बैत से मलाइका मुलाकात करेंगे और ये कह के मुलाकात करेंगे हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी। देखिए हाज़ा, वो गदीर के हाज़ा से महशर का हाज़ा मिल गया। हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। आज ही तो वो दिन है जिसका आपसे वादा किया गया था। भाई जिसको भी फ़िरौनियत करना है, दस्तबस्ता गुजारिश है कि जिसको भी फ़िरौनियत करना है अहले बैत के सिलसिले में, इसी दुनिया में कर ले। इसलिए कि जब इंतकाल पुरमलाल होगा और कब्र में इंसान जाएगा, उस दिन मालूम होगा कि अहले बैत क्या हैं। एक सलवात पढ़ें तो कुछ अर्ज करो उस दिन मालूम होगा। इसीलिए अखलाकन भी किसी साहब ने अखलाकन भी ये नहीं कहा अपने मुरीदों से, चाहने वालों से, भाई बड़े बड़े चाहने वाले थे कि आप कहिए तो हम ये कर दें और आप कहिए तो वो कर दें। किसी ने ये नहीं कहा कि भैया जब मरना और कब्र में मुनकर नकीर आके सवाल करें तो तुम हमारा नाम ले लेना। ये सारी बातें अपनी जगह पे। उनको मालूम था कि भाई जो भी मतलब बदनाम हो गया है लफ्ज़, अब तो कहना पड़ेगा, वरना लोग वहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं। भाई जब मैं खुद नहीं पहुँचा पाऊँगा तो आप क्या पहुँचेंगे। जितनी भी खलीफागिरी है वो सब इस दुनिया में धरी रह जाएगी। लिहाजा जब उनके साहबजादे से, और कहा किसने, मालिक जन्नत ने, मालिक जन्नत ने मिंबर पे टोका। भाई साहबजादा था, अब्बा खलीफा थे, अरे माशा ऐसे ही आगाज़ादे बदनाम है, और वो तो खलीफा ज़ादा था। वहाँ तो जहन में तसव्वुर यह है कि वालिद मोहतरम खलीफा है, लिहाजा मिंबर पर मैं नहीं बैठूंगा तो कौन बैठेगा। वो चढ़ के बैठ गया। यहाँ हुसैन इब्न अली मौजूद थे, और किताब भी कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, नजफ की छपी हुई किताब है। भाई एक तो किताब ऊपर से नजफी मोहर, और उसमें जिक्र हुसैन। हुसैन इब्न अली ने कहा उतर मेरे बाप के मिंबर से। अल्लाह अकबर, मिंबर वो भी मेरे बाप का मिंबर। ये नहीं कहा उसने पलट के कि ए अली के बेटे, मिंबर तो रसूल खुदा का है। भाई कुरान ने सनद दी है, हसन और हुसैन के रूहानी बाप अली हैं, कुरानी बाप रसूल खुदा हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद भाई, रूहानी बाप और कुरानी बाप, और कुरानी बाप है ना, वो ये कह रहे हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है। कल की गुफ्तगू से मुल्हक हो जाऊं, इनसे कह दो कि अजर रिसालत कुछ और नहीं है मगर ये कि मेरे अहले बैत से मवद्दत करें। अब जो मैंने बात कल अर्ज़ की थी कि वो जो सिलसिला होता है ना इंसान के अंदर, उसकी फितरत में बहुत सी चीज़ें
نسلاً بعد نسلن اور جیلن بعد جلن منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، عداوتیں بھی آتی ہیں۔ میں رسول خدا کے سامنے بوسرا، ایک شہر ہے بصرہ عراق کا معروف، ایک شہر ہے بوسرا شام میں، وہاں کا ایک مشہور راہب تھا، اور اس نے پیغمبر کو دیکھا اور کہا کہ اے صاحبزادے، لات و منات کی قسم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ پیغمبر سے اس نے یہ جملہ، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے لیکن وہ پہچان گیا۔ دیکھیے پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ورنہ بہت سے ایسے تھے جو دائیں بائیں بیٹھے رہے اور نبوت پہ شک کرتے رہے، اور اس نے دیکھا ابھی تو اعلان بہت زمانہ ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس نے آثار دیکھ کے پہچان لیا کہ لات و منات کی قسم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ پیغمبر نے فرمایا لا تسألنی باللات والمنات، خبردار۔ دیکھیے غضب کہاں سے آیا بھئی، ہم کو لوگ سمجھاتے ہیں کہ ایسی گفتگو کیجئے اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریے، بھئی کسی کو برا نہ کہیے، کسی کو برا نہ کہیے۔ آپ کیوں کسی کو برا کہیے؟ ایسی باتیں کیجئے کہ سب آ کے بیٹھ جائیں۔ بھئی یہی تو مقصد ہوتا ہے نا، بھئی کھل کے کہہ دوں، یعنی جس کو مناظرہ جو ہوتا ہے نا، جس کو لوگ تبرہ کہنے لگے ہیں، بھئی مناظرہ کوئی ہم نے کون سا اپنے گھر کی کتاب سے پڑھ دیا؟ یہ تو اہل، ایک صلوات پڑھ دیں محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اب تھوڑا تھوڑا اور ذرا زحمت ہوگی، تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا آگے، تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو یہ جو پیغمبر کے تیور بگڑے ہیں نا، کہ جیسے ہی لات و منات و حبل کا ذکر آیا پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد میں دیکھیے رسول خدا معراج پر پہنچے، بالکل معراج پہ پہنچے اور منزل کمال پہ پہنچے، اور ایک فرشتہ دوڑتا ہوا آیا رسول کے پاس، اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول 20,000 سال میں نے عبادت کی ہے۔ بھائی عبادتیں تو بہت سے لوگوں کو تو سجدوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، ہم نے 20,000 سال عبادت کی ہے، اور یہ 20,000 سال کی عبادت کا ثواب میں آپ کی امت کو دے رہا ہوں، مال مفت۔ لیکن پیغمبر نے بالکل صاف صاف کا نہیں چاہیے، کوئی تکلفی نہیں ہے، کوئی عبادت کا ثواب 20,000 سال عبادت کی اپنے پاس رکھو، ہمیں ہماری امت کو تمہاری 20,000 سال کی عبادت کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول 20,000 سال عبادت کی ہے، 20,000 سال عبادت کی ہے، کہا نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک صلوات مجھ پر اور میری اولاد پر تیری 20,000 سال کی عبادت کے ثواب سے افضل ہے۔ بھائی اب تو بآواز بلند صلوات ہو جائے۔ بتائیے 20,000 سال اور ایک صلوات، اور فرشتے کی نماز، مولوی صاحب کی نہیں، فرشتے کی نماز، 20,000 سال کی عبادتیں۔ بھائی اگر عبادتیں ہی سب کچھ ہوتی تو سب سے بڑا رضی اللہ تو شیطان تھا، اس کو وہاں توق لعنت پہنا کے کیوں نکالا گیا؟ وہ بن گیا بقرات، اور بقراتیت تو کبھی قابل قبول نہیں ہے کہ بھائی سجدہ کیا ہے، کہا پروردگار تو نے عدل نہیں کیا۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ عادل نہیں ہے، یہیں پہ فکر جب شیطان کی بڑھتی ہے تو اللہ جانے کتنے ذاکر نائک پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھائی جب اللہ عادل نہیں ہے، شیطان کا فلسفہ ہے نا کہ خدا عادل نہیں ہے، وہ جب فلسفہ خلوص کے ساتھ گھٹ کے زمین پہ آتا ہے تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے
بھائی لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اس سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، پوچھا تو ہم سے جائے گا، یعنی کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہی جو میں نے بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قیاس جب معاذ اللہ اورنگزیب پہ کیا جائے گا کہ جو مزاج ذل الہی کا ہے وہی ان کا ہے۔ دیکھیے یہ دونوں جذبے ساتھ ساتھ رہیں، یہ جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جذبہ ہے نا، یہ دونوں جذبے جب اسلام میں آ جاتے ہیں تو یا تولا بنتا ہے یا تبرہ بنتا ہے۔ یہ جو جذبہ پیغمبر کے سامنے ہے کہ لات و منات و ہبل کا ذکر ہوا اور پیغمبر کی تیوریوں پہ اس وقت بھی بل پڑ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ارے ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، کسی کو کچھ نہ کہتے تو لا الہ الا اللہ سے آگے بات ہو ہی نہ پاتی۔ لیکن پیغمبر کے سامنے جب بھی ذکر ہوا تو پیغمبر کے دل میں جو بغض تھا، جو دل میں بغض تھا پیغمبر کے لات و منات و ہبل کے لیے، وہ سامنے آ گیا۔ اور یہی بغض کا سلسلہ ہے۔ دیکھیے محبت اور عداوت، یہ دونوں جذبے، ان دونوں جذبوں کا تعلق اسلام سے ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں صاحب اہل بیت کا کردار دیکھیے اور انہوں نے تو سب کو معاف کر دیا۔ دونوں جذبوں کا تعلق اسلام سے، اسی لیے غدیر کے میدان میں دعا کی تھی اللہم وال من والا وعاد من عادا، اے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے۔ دیکھیے صحابیوں کے مجمع میں پیغمبر محبت بھی بیان کر رہے ہیں، عداوت بھی بیان کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں جو نہیں دیکھ رہی ہیں، پیغمبر کی نگاہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اجر رسالت مانگا ہے نا، انہی کی مودت ہے۔ اور کون ہے؟ اور محور و مرکز تو ایک ہی ذات ہے، ذات جناب سیدہ۔ اس سے آگے تو بات بڑھے گی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیے دو طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے۔ نبی کے رشتہ دار بہت ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ نبی کے رشتہ دار صرف پنجتن پاک ہیں۔ اور رشتہ سن لیجئے، بھائی کسی کی دل آزاری ہو تو ہو، اب رشتہ تو نہیں کہا کینسل ہو سکتا۔ دیکھیے پیغمبر کے ایک شادی ہوئی ہے خیبر کے بعد، جن کا نام ہے، شادی جن سے ہوئی ہے ان کا نام ہے جناب صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور یہ جو اخطب ہیں یہ مشہور یہودی ہیں۔ بھائی یہودی سمجھ رہے ہیں، میں اب اس سے زیادہ تو کچھ کہنے ہی والا نہیں ہے۔ یہودی خسر محترم پیغمبر کا، اور ہے کون؟ بھائی سن لیجئے عزیزان محترم، جناب عقیل معاویہ کے دربار میں داخل ہوئے، اور معاویہ نے اہل شام سے خطاب کیا اور کہنے لگا کہ اتدرون من ھذا، جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا سمعتم قول اللہ عز وجل، کہ تم نے خدا کا قول سنا ہے؟ کہا کون سا قول؟ اب دیکھیں تانا، تبت یدا ابی لہب، کہا سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے۔ کہا ان کے چچا تھے۔ دیکھیں معاویہ تمسخر کر رہا ہے کس سے؟ جناب عقیل سے۔ کہا ان کو جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، اللہ اکبر، تخت پہ بیٹھا ہو لیکن اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، یہ ابو طالب کی اولاد ہے۔ وہیں دربار میں کہا تدرون من ھذا، اے اہل شام جانتے ہو یہ کون ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے؟ دیکھیے دربار معاویہ کا، مگر جملے عقیل کے۔ اس نے کہا یہ وہ ہے جن کے چچا کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، یہ ان کے بھتیجے ہیں۔ پلٹ کے کہا تدرون من ھذا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا ھذا الذی جاء فی القرآن، ان کے بارے میں قرآن میں آیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ
جن کے بارے میں قرآن میں آیا اس کی بیوی حمالۃ الحطب ہے، وہ اس کی پھوپھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رشتہ تو دیکھیے آپ، دیکھیے بڑے سے بڑے خاندان کا فرد ہوتا ہے، لیکن اگر بیتکا نکلتا ہے تو اخبار میں چھاپ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ہم سے معاملہ نہ رکھیے گا، اگر میں ادھر ادھر بھٹک جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کل آپ کو صحافت میں اشتہار ملے کہ بھئی ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی لیے ابو لہب کو جب اسلام کے مذہب سے خارج کیا گیا اور خاندان سے نکالا گیا تو آیتوں نے بیان کیا تاکہ کسی پر بھی یہ مخفی نہ رہ جائے۔ ابو لہب سے معاملہ رکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا بھیا ظاہراً ضرور ادھر کا ہے مگر اخلاقاً چچا ہے، ورنہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، رشتے کیسے ہوتے ہیں کہ یہودی ہے اور خسر محترم ہے، پیغمبر کا سسر ہے۔ دوسرا رشتہ جناب ام حبیبہ پیغمبر کی زوجہ ہیں، باب الصغیر میں شام میں قبر ہے، اور کس کی بیٹی ہیں؟ نجیب الطرفین کافر کی۔ بھائی ایسے کی بیٹی ہیں کہ جب باپ گھر میں داخل ہوا ہے فتح مکہ کے بعد تو بیٹی نے بستر لپیٹ کر رکھ دیا، اور باپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بیٹی کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ رسول کے بستر پہ بیٹھ جاؤں؟ کہ نہیں ہرگز نہیں۔ دیکھیے بیٹی لاکھ صحیح، ان سے زیادہ احترام تو دیکھیے خدیجہ کے بعد اگر ہم احترام کرتے ہیں تو ان کا احترام کرتے ہیں کہ جنہوں نے مقام و منزلت کا احترام کیا ہے۔ باپ ادھر سے آیا، بیٹی نے بستر لپیٹ کر رکھا، کہا بیٹی کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ رسول کے بستر پہ بیٹھ جاتا؟ کہا نہیں ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ رسول پاک کا بستر ہے اور تو نجس العین ہے۔ دیکھیے یہ وہ بیٹی نہیں ہے کہ جو اب باپ کو خلافت کے منبر پہ بٹھا دیں، یہ باپ کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا یعنی ایک خسر محترم یہودی، ایک خسر محترم رجسٹرڈ کافر، اور قرآن مطالبہ کر رہا ہے مودت کا، تو کس کی مودت کا مطالبہ قرآن کر رہا ہے؟ ہر ایک رشتہ دار اس قابل نہیں ہے کہ اس کی محبت کا مطالبہ کیا جائے، اس لیے کہ کوئی رشتہ دار یہودی ہے۔ اب دیکھیں رشتہ ہے، یہ نہ کہیے گا کہ صاحب آپ نے خسر محترم کو یہودی اور کافر بنا دیا، رشتہ ہے مگر ہر رشتہ دار اس قابل نہیں ہے کہ دائرہ مودت میں آئے، لہذا سیدہ کی چادر کھینچ کے بتایا جو چادر کے اندر ہے وہ نبوت کا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ نبی کا رشتہ دار بہت ہیں، نبی کا رشتہ دار بہت ہیں، نبوت کا رشتہ دار کم ہے۔ اسی لیے زیارتوں میں آپ پڑھیے گا تو ہر جملے میں یہ مل جائے گا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے کہ بھائی کچھ صحیح۔ بھائی امت مسلمہ میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جب نماز پڑھو تو سورہ تبت یدا نماز میں نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ کچھ صحیح رسول کے چچا تھے، ارے سبحان اللہ، کچھ صحیح رسول کے چچا تھے۔ اب اللہ جانے روز محشر کیا ہو جائے، آپ غور کر رہے ہیں؟ بھائی ہم کیوں ذمہ داری لیں ساری زندگی لعنتیں ملامتیں کریں؟ اللہ جانے خدا کیا کر دے روز محشر۔ دنیا کل میں نے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے رشتہ جڑ گیا اور وہاں سے رشتہ جڑ گیا۔ بھائی فرعون کی زوجہ ماشاء اللہ، اور ہیں کون؟ صرف 4 عورتیں جن کو منتخب کیا گیا ہے، 4 عورتیں نساء العالمین میں، ان میں ایک فرعون کی زوجہ ہے، نساء العالمین میں، اور فرعون کی زوجہ ہے۔ ماشاء اللہ سے بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے
حج کیے ہوں گے؟ نامہ اعمال اگر اٹھا کے دیکھیے تو جناب آسیہ کا کوئی عمل ڈھونڈے نہیں ملے گا، مگر عالم یہ ہے کہ اب کہنے لگیں پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. مسجد میں بھی کوئی دعا مانگے پتہ نہیں ہے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور وہ فرعون کے محل سے دعا مانگ رہی ہیں، اور دعا مانگی تو دعا پوری ہوئی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ دعا مانگی تو دعا پوری ہوئی. اب کوئی عمل بھی ڈھونڈ لینا چاہیے کہ بھائی کیوں اتنی بڑی مقام و منزلت مل گئی جناب آسیہ کو. سنیے گا، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ. کیا عمل ہے جناب آسیہ کا؟ بھائی فرعون گھبرایا ہوا ہے، 70,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 70,000 بچے قتل ہوئے. بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں کچھ پڑھ دیا. یہ ہوتا ہے بھائی، باتیں تو سننے کو ملیں گی بھائی جب پڑھیں گے. آپ نے یہاں کچھ پڑھ دیا، وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا، اس کا ری ایکشن وہاں ہوا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی. بہت سے آپ ذاکرین سے علماء سے پوچھیے کیا ہوتا ہے. آپ تو صاحب اپنے من میں پڑھ کے چلے گئے، اب اس کا ری ایکشن وہاں ہوا، اس کا ری ایکشن. ایک خواب فرعون نے دیکھا. اب خواب دکھایا کس نے تھا یہ فیصلہ آپ فرمائیں. اور اس خواب کا ری ایکشن یہ ہوا کہ 70,000 بچے قتل کیے فرعون نے. خواب دیکھا بھائی، خواب ظاہر ہے کہ شیطان نے تو دکھایا نہیں ہوگا. خواب پہ بھی قدرت اگر کسی کو ہے تو اسی کو ہے. خواب دکھایا. اچھا، اس کے نجومیوں نے آگے کہا، جب اس نے تعبیر پوچھی، کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو الٹ دے گا. اس نے کہا صاحب پیدا ہوتے ہی قتل کر دو. جب زندہ رہے گا بچے گا تبھی تو قتل کرے گا، تبھی تو حکومت کو پلٹے گا. سنیے گا بھئی کہ معصوم کے خون کی قیمت 70,000 قربانیاں دیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا انتظار ہو رہا ہے ان کا. آج بھی جب ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہمارا انتظار کچھ قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے. یہ ذرا سی باتوں پر کہ صاحب آپ نے کھل کے پڑھ دیا. اجی کھل کے نہ پڑھتے، اور وہ جو شہید ثالث جیسے علماء تھے اگر کھل کے نہ لکھتے تو ہم تک دین ہی نہ آتا. بھائی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی نظریہ غلط ہے کہ صاحب اکبر بڑا رحم دل تھا، ہمیں جس کے ظلم چھپ گئے اس پر رحم دلی کا پردہ پڑ گیا. مگر نسل پوری کی پوری ہوتی ہے. اور شہید ثالث نے وہیں بیٹھ کے کتابیں لکھی. ایک کتاب لکھی 17 دن، صرف 17 دن میں کتاب لکھی. اور ظاہر ہے کہ ایسی تھی کہ جب ملا کامل کشمیری کو کشمیر میں پہنچی ہے تو انہوں نے جب کتاب کھول کے پڑھی شہید رابع، تو ان کو خط لکھا کہ حضور والا ذرا تقیہ سے کام لیجئے. بھائی دیکھیں تقیہ سے کچھ کام لیجئے. یہ اتنا کھل کے آپ لکھ رہے ہیں بھائی یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ، بھائی یہاں مغلوں کی حکومت ہو، وہاں جہاں کشمیر میں وہ تھے وہاں بھی یہی عالم تھا. تو اگر کتاب کسی کے ہاتھ لگ گئی تو شہادت یقینی ہے. انہوں نے جواب میں لکھا کہ ہم جیسے پر تقیہ حرام ہے. دیکھیے ہر ایک کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیے. یہ جہالت والے کام اچھے نہیں ہوتے ہیں. 2 لوگ لڑ رہے ہیں، جناب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، قرآن نے سند دی ایک آدمی کو کہ یہ موسیٰ کا شیعہ ہے. لڑ رہے تھے نا، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. قرآن سند دے رہا ہے کہ ایک جس سے لڑ رہا تھا ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے شخص کو قتل کر دیا جو فرعون کے قوم کا تھا. اگلے دن پھر شہر میں داخل ہوئے، دیکھا وہی سلم ہو پھر لڑ رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کی مدد کر کے اس شخص کو قتل کر دیا، وہاں تو ان کے قتل کا وارنٹ جاری ہو گیا. ابے ان کا تو کچھ گیا نہیں، یہاں تو موسیٰ کی جان پہ بن گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگلے دن جب آئے تو جس قرآن نے اس شخص کو شیعہ کہا تھا اسی قرآن نے کہا
جناب موسیٰ کی زبان سے کہ یہ جاہلانہ عمل ہے. دیکھیں شیعت نام اپنی مرضی پہ چلنے کا نہیں ہے، مولا کی مرضی پہ چلنے کا ہے. یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ خود بخود آیت اللہ بن گئے بیٹھے بیٹھے. ہاں یہ مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کو بولنے کا حق نہیں ہے. تقیہ ہے، ہر ایک کو بولنے کا حق نہیں ہے اور عالم کو چپ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ کوئی ایسا اگر ہے تو وہی شہید ثالث لکھ رہے ہیں کہ مجھ جیسے پر. ارے بھائی وہ بھی خاموش ہو جائیں گے تو بولے گا کون؟ اور کر رہے ہیں آپ یہ جو 70,000 قتل ہوئے ہیں، خون کی قیمت، عظمت، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی کب آئیں گے. بنی اسرائیل تھے مگر اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ بھائی 70,000 بچے قتل ہو گئے، ہم سے تو پڑھوا نہیں پہ. ارے یہ نہ پڑھیے گا اور وہ نہ پڑھیے گا، کچھ ادھر کے بھی ہیں کچھ ادھر کے بھی ہیں. دیکھیے یہ تو پہلے ہی روک دیا. جیسے ہی پہنچے وہ چھوٹا سا بچہ، سب بندشیں لگائی گئی، 70,000 بچے قتل کیے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام دریا کو عبور کرتے ہوئے فرعون کے محل میں. القصہ مختصر. اب وہ جن کو نساء العالمین بنایا گیا نا، ان کا عمل سن لیجئے. اور کسی کتاب میں ایک رکعت نماز اور ایک سجدہ مل جائے تو ضرور اصلاح فرمائیے گا. فرعون قریب بڑھا، تابوت پیچھے ہو گیا. جناب آسیہ آگے بڑھی، تابوت قریب آ گیا. معصوم سے مس ہو جائے تو لکڑی بھی معمولی لکڑی نہیں رہتی. گود میں اٹھایا، دیکھا بچہ ہے. کہا فرعون نے جیسے ہی، آپ دیکھیں وہاں تو دل میں ڈر. بھائی نجومیوں نے بتایا تھا لیکن اس کو یقین ہو گیا. کیا کمال ہے بھائی. فرعون کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، وکالت تو بالکل نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو نجومیوں کی بات پہ یقین ہے کہ اگر نجومیوں نے کہا ہے تو وہ آئے گا. اور امت مسلمہ کو پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں ہے. بھائی ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کے امام کہاں ہیں؟ بھائی آپ اپنے رضی اللہ کو یاد کرتے رہیے، ہم اپنے امام کو پکارتے رہیں. بھائی شیطان پہ تو سبھی کا عقیدہ ہے نا. نہیں ہے. گود میں لیا اور فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. اب وہ ڈرا ہوا ہے کہ کہیں یہ وہی ہوگا. فرعون کو ڈر ہے بھائی کہ یہ تو وہ تو نہیں ہے یہ بچہ. ہر زمانے میں فرعونوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اپنی حد میں رہنا، اس لیے کہ کوئی آئے گا اور حکومتیں الٹ جائیں گی. گود میں لیا، فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. یہ ہے جناب آسیہ کا عمل. بس اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں کیا ہے. جنت ملی اور پروردگار ایسی ویسی جنت نہ دینا. جنت تو ایک عام مسئلہ ہے. پروردگار اپنے نزدیک جنت میں گھر بنا دے. نامہ اعمال، بڑی نمازیں، بڑے روزے، یہ ہے نامہ اعمال میں. گود میں لیا، فرعون نے کہا قتل کر دو. کہا عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے. جناب آسیہ کہہ رہی ہیں دیکھیے دریا میں اگر ڈالا ہے نا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ موجوں کے حوالے کر دیا. نبی بعد میں آئے گا، حفاظت کا انتظام پہلے ہوگا. ہر ایک گود میں نبی نہیں پلے گا. کہا یہ بچہ ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے. ایسا ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ قتل کر دو. کہا لا تقتلو، دیکھو اسے قتل نہ کرنا. بس اتنا عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے جناب آسیہ نے. بس اتنا عمل ہے کہ فرعون چاہتا تھا قتل کرے.
آسیہ نے قتل ہونے سے بچا لیا. اب سمجھ میں آیا فلسفہ, جو نبی کو قتل ہونے سے بچائے اس کو ملتی ہے جنت. اب یہ بخراتیت نہ کیجئے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. جو موسیٰ کو قتل ہونے سے بچائے اس کا گھر جنت میں ہو, جو محمد کو قتل ہونے سے بچائے اس کا گھر جنت ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بھائی یہ تو نہیں ہے معاملہ نا, لیکن اس کو یقین نہیں ہے. بھائی سن لیجئے, فرعون ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. جو کسی کے نہ مانے وہ بیوی کی کیسے مان لے گا؟ اس کو یقین نہیں آیا, کہنے لگا بھائی پہلے امتحان ہوگا, وہ ہو سکتا ہے وہی ہو. تمہاری بات میں آج مان لوں, کل پتہ چلا قیامت ہو جائے. میں تو عرض کر رہا تھا نا, عام شوہر ہوتا ہے وہ بھی جلدی راضی نہیں ہوتا, اور یہ تو فرعون, ایک جوہر اور ایک انگارہ یہ سامنے لایا گیا امتحان کے لیے, اور ہاتھ بڑھایا جناب موسیٰ نے. دیکھیے بچپن ہے, گہوارے میں ہیں, امت مسلمہ پر حیف. 40 برس کی عمر میں معاذ اللہ نبی کے سینے میں تھا نقطہ کفر, اور گہوارے میں موسیٰ کو ہے علم غیب. ہاتھ انگارے کی طرف نہیں بڑھا ہے, جوہر کی طرف بڑھا ہے. کس نے بتایا کہ یہ انگارہ ہے؟ بھائی آپ غور کریں, ایک چھوٹا سا بچہ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز اٹھا کے کھانے لگے زمین سے جو نہیں اٹھا کے کھانے والی ہو, اور دور سے میں کہوں کہ بیٹا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, تو آپ کہیں گے کہ حضور آپ اپنا علاج کروائیے. یہ سمجھ رہا ہوتا تو کھاتا کیوں؟ بھائی اتنا چھوٹا ہے کہ اسے تمیز نہیں ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا کھانا نہیں چاہیے. تو جس سن میں ہمارے بچے جاہل ہوتے ہیں, نبی اس سن میں عالم الغیب ہوتا ہے. بھائی اس سن میں ہاتھ بڑھ رہا ہے جوہر کی طرف, جبرائیل آئے اور ہاتھ بڑھا کے رکھ دیا انگارے پر, ہاتھ جل گیا. اب بھائی آگ نہیں جلائے گی تو کیا جلائے گا؟ ہاتھ جل گیا. جلا ہاتھ تو وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. واقعہ آپ کو معلوم ہے, آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا. بھائی کچھ باتیں تو یقیناً جو ہے وہ اب بھائی اہل بیت کے فضائل کے سلسلے میں اکثر لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ یہاں ایسے ہو گیا تو وہاں وہ کیسے ہو گیا, ہوتا ہے نا. یہ بات ہمیں نہیں سمجھ میں آئی. بھائی اکثر لوگ بقراتیت کرتے ہیں, اللہ بچائے بقراتوں سے. بھائی یہ نہیں سمجھ میں آیا, یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا؟ بھائی میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ دیکھیے اہل بیت کے فضائل قرآن کی آیتوں کی طرح ہیں, بعض محکم ہیں بعض متشابہ ہیں. کچھ سمجھ میں آئیں گی اور کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہر آیت بھی سمجھ میں نہیں آتی. بھائی جب ایک دائی کو نکلتے ہوئے انہی جناب موسیٰ کے گھر سے دیکھ لیا تھا فرعون کے مخبرین کرام نے, اور گھر میں داخل ہوئے تھے, تو گھبرا کر ماں نے اسی موسیٰ کو جلتے ہوئے تندور میں رکھ دیا تھا. آگ روشن تھی تندور میں, رکھ دیا تندور میں. سب طرف ڈھونڈ کے چلے گئے. اب کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ بچہ ہوگا تو جلتے ہوئے تندور میں ہوگا. سنیے, اب جب وہ چلے گئے, اب خیال آیا ماں کو کہ میں نے گھبراہٹ میں یہ کیا کیا. اب جو تندور کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا بچہ بھی سلامت ہے, قماش بھی سلامت ہے, کپڑا بھی سلامت. اب سمجھے آپ کہ یہ جو قماش ہوتا ہے جو زری سے مس ہو جاتا ہے وہ تبرک کیوں بن جاتا ہے؟ کچھ تو اثر آتا ہے نا. نہ موسیٰ جلے نہ کپڑا جلا.
اور یہی جناب موسیٰ ہیں، یہی جناب موسیٰ ہیں۔ فرعون نے جیسے ہی انگارہ اور جوہر سامنے کیا اور انگارے پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ جل گیا۔ اب میں کہہ دوں کہ صاحب یہ کیا، اس میں سے ایک بات تو گڑھی ہوئی ہے بھائی، اگر ایک ہی شخصیت ہے تو وہاں بچے کیسے، یہاں جلے کیسے؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر ایک ہی شخص کے متعلق یہ دونوں واقع ہیں تو یقیناً ایک جھوٹا ہے، نقیضین کیسے ہو جائے گا؟ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں جل گئے؟ بھائی کوئی آرٹیفیشل انگارہ تو ہوگا نہیں، یہاں جل گئے اور وہاں نہیں جلے، مسئلہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی جاہل خاموش رہو، تم ہماری مصلحت سے واقف نہیں ہو۔ مقصد تھا موسیٰ کی زندگی بچانا، مقصد جلانا نہیں تھا، وہاں آگ سے بچا کے حفاظت کی، یہاں آگ سے جلا کے حفاظت کی۔ اب سمجھ میں آیا مقصد تھا دین بچانا، وہاں حسن کی صلح سے حفاظت کی، یہاں حسین کی جنگ سے حفاظت کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ کوئی بغراتیت نہ کرے کہ دونوں کے مزاجوں میں فرق تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کے مزاج میں فرق ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہاں یہی بچہ یہاں جل گیا اور یہی بچہ ہے، اور یہ مسئلہ کیا ہے بھئی؟ یہی ہے نا کہ جہاں اہل بیت کے فضائل کی حد شروع ہو جائے وہاں اپنی عقلیں نہ استعمال کیجیے، اس لیے کہ مودت مانگی گئی ہے۔ اب میں کیا کہوں، بھونڈا سا جملہ ہوگا کہ پہلے کہہ دیا جائے کہ صاحب پہلے آیتیں سمجھ لیجئے، اور اگر آیتیں سمجھنے پہ آ گئے تو الف لام میم ہی نہ سمجھ میں آئے گا، سورہ بقرہ کب یاد ہوگا؟ وہی حال ہو جائے گا کہ 40 برس گزر گئے اور سورہ بقرہ بھی نہ یاد ہوا۔ سمجھنا نہیں ہے، ماننا ہے، اور ماننا کیسے؟ کہ جو بھی انسان کے دل میں جذبہ ہو، دیکھیے بڑی وضاحت سے کہہ دیا۔ اب ذاتی زندگی میں آپ چاہے جس سے لڑیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، قبرستان میں جائیے تو کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ جب دنیا ہے تو کہتے ہیں نا مثال میں کہ جب برتن ہوتے ہیں تو کھنکتے ہیں، تو یہ سب تو ہوا کرتا ہے، لیکن جب اسلام کا دائرہ آ جائے نا تو بڑی وضاحت سے عرض کر دیا کہ دیکھو ہر کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ بھائی انسان نماز بھی پڑھے اور دکھانے کے لیے پڑھے تو یہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرکا، بھائی 2 سجدے ذرا 2 منٹ کا طولانی سجدہ اگر ہو گیا کہ ارے وہ مولانا آنے والے مسجد میں ذرا دیکھ تو لیں کہ میں نماز خدا حافظ ہو گئی، یہ باخدا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اب کسی کو دکھانے کے لیے، یہ جو 1 سیکنڈ کا اضافی طول ہے کہ ذرا فلاں صاحب آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، بھائی بڑے یہ سجدہ کرنے والے ہیں، ہو گیا کام۔ ہر کام فی سبیل اللہ ہے، ویسے ہی محبت بھی فی سبیل اللہ ہے، عداوت بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اپنی ذاتی دشمنی میں ارے صاحب وہ تو ایسے ہیں، یہ نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے یہاں ذاتی اگر کسی سے چڑھے بیٹھے ہیں نا تو مذہب سے خارج نہ کر دیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ اسٹیکر بٹ رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیکر چھپ گئے چائنا سے اور بانٹ دیے صاحب، جس سے خفا وہ ایسا اور جس سے خوش وہ ایسا۔ اب سن لیجئے، امیر المومنین داخل ہوئے، امیر المومنین جب آئے ہیں تو کہا دیکھو تمہاری اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں اور جتنی بھی عداوتیں وہ صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے۔
معروف حدیث رسول ہے, کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے معاملہ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر محبتوں کے دعوے ہیں نا بڑے بڑے, تو تمہاری کھوکھلی محبت کا ٹیسٹ تب ہوگا جب تم رسول کی پیروی کرو گے, اس کے علاوہ ٹیسٹ نہیں ہوگا. کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی میزان بھی تو ہو, پتہ تو چلے کہ ہم نے محبت کی ہے تو خدا کے لیے کی ہے یا غیر خدا کے لیے کی. اتنے میں امیر المومنین آئے اور فرمایا اترا ھذا, کیا دیکھ رہے ہو اسے؟ یہ ہے حدیث رسول کے الفاظ, اترا ھذا, کیا دیکھ رہے ہو اسے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. کہا کون ہے؟ کہا علی. فرمایا ولی ھذا. دیکھیے ولایت ہوتی کیا ہے, میلے کچیلے کپڑے پہننے سے کوئی ولی نہیں ہو جاتا. ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولی ھذا ولی اللہ فوالاہ, جو اس کا ولی ہے وہ ولی اللہ ہے. دیکھیے منزلت و مقام کیا ہے, جو اس کا ولی ہے یعنی جو اس کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے, اس سے دوستی رکھو. وہی جو میں نے عرض کیا کہ اسٹیکر نہ بٹیں, بس یہ علی والا ہے, بات ختم ہو گئی. اب چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے نہ لگے, کیوں؟ کیونکہ محبت وہاں سے ہے, ہمارے گھر سے نہیں ہے. وَعَدُو ھذا عدو اللہ فَعَادَاہُ, اور جو اس کا دشمن ہے, گھوم پھر کے تو بات وہیں پہ آ گئی نا, ان کی محبت اور ان کی عداوت. جو اس کا دشمن ہے, اب کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. عدو ھذا عدو اللہ فَعَادَاہُ, جو اس کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. دوستی اور دشمنی کا معیار کون؟ ایک علی اور علی کی اولاد. اس کے علاوہ کوئی اور خدا کی دوستی اور خدا کی دشمنی کا معیار ہی نہیں ہے. اب جس سے بھی انسان تعلقات رکھے یہ سوچ کے رکھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا ان کا دشمن ہے. یہ نہیں ہو پائے گا کہ ہمارا دوست ہے, اب چاہے اہل بیت کا دشمن ہے پھر بھی سر آنکھوں پر. یہ نہیں ہو پائے گا کہ کوئی جناب سیدہ کے حق کا غاصب ہے اور ہماری بزم میں وہ ایسے بیٹھا ہے. یہ نہیں ہو پائے گا, یہ ممکن نہیں ہے. ولی ھذا ولی اللہ فوالا, عدو ھذا عدو اللہ فعادا, اس کا دوست. اور وہی جملے کہ معاملہ وہاں سے آتا ہے جو میں نے عرض کی تھی نا, کہ جہاں جناب سیدہ کے سلسلے میں گفتگو ہو وہاں انسان کے دل میں یہ بات ہونا چاہیے کہ جس کا باپ اس سے راضی نہ ہو. یہ نوجوان ضرور سنیں, اگر باپ راضی نہیں ہے نا تو روزہ نماز سب بیکار ہے. حدیث رسول ہے کہ جس کا باپ اس سے راضی نہ ہو وہ بوئے جنت نہ سونگے گا. اب لاکھ کوئی نمازیں پڑھے, لاکھ کوئی روزہ دار ہو, کچھ بھی کر لے, باپ کی عظمت یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ اس سے راضی نہیں ہے وہ شخص بوئے جنت نہ سونگے گا. اب آپ سوچئے کہ جب جسمانی باپ ایسا ہے تو روحانی باپ کیسا ہوگا. روحانی باپ کی کیا عظمت ہوگی. یا علی انا وانتا ابوا ھذہ الامہ, اے علی میں اور تم اس امت کا باپ ہیں. بھائی باپ سے عداوت نہ ہو چاہے کسی سے ہو, اپنا باپ خفا ہو جائے اور ان کا باپ خفا ہو جائے کہ جو مالکان جنت ہیں, ارے تو جنت میں جائے گا کون. وہی بات وہیں سے جہاں شروع ہوئی تھی کہ بیٹا اگر کہا ہے غلام زادہ نا تو شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ لکھوا لاؤ. اس لیے کہ کوئی پل صراط سے گزرے گا نہیں, کوئی پل صراط سے نہیں گزرے گا جب تک ان کی سند نہ. جواز سفر عربی میں کہتے ہیں پاسپورٹ کو. اور حدیث رسول ہے کہ جب تک کہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا گزرنامہ نہ ہو پل صراط سے گزرے گا کون. یہ جنت اور جہنم کے درمیان پل صراط ہے.
ایک باریک بال سے بھی باریک پل، اور اس پر سے گزریں گے. ارے جن کو ساری زندگی صراط مستقیم نہ دکھا، ان کو وہ کیا دکھے گا؟ مائکروسکوپ سے بھی دیکھیں گے تب بھی نہ دکھے گا انشاءاللہ، نہیں نظر آئے گا. اور وہاں پل صراط پہ قرآن گواہی دے رہا ہے، علی الاعراف رجال، آراف پر مردان خدا کھڑے ہوں گے. مردان خدا، خیبر میں ایک تھا، محشر میں 12 ہوں گے. وہاں 12 ہوں گے اور جبینے دیکھ کے بتا دیں گے. وہ یہاں لکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے، ہمیں نہیں دکھتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہمیں نہیں نظر آتا ہے، لیکن لکھا ہوتا ہے. امیر النحل امیر المومنین کا لقب ہے، شہد کی مکھی، یہ لقب ہے امیر المومنین کا. امیر النحل پیغمبر نے لقب دیا ہے. کیا کام ہے شہد کی مکھی کا؟ یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں جاتی ہیں پھولوں سے رس لے کر آتی ہیں. اب وہ جب دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے مین انٹری گیٹ پہ امیر النحل، اب وہ سونگتی ہے. بھائی پھول بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں. بھائی ایک جملہ عرض کر دو، کچھ پھول ہوتے ہیں اور کچھ پھول ہوتے ہیں. تو اگر پھول ہے اور پھول بنایا جا رہا ہے، یہ نوجوانوں کے لیے تھا. وہ سونگتی ہے کیونکہ بعض پھول ہوتے ہیں نجس اور بعض پھولوں کا رس ہوتا ہے پاک. ایسے نہیں جانے دیتی ہے وہ. لہذا کبھی مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، جہاں چھتا لگا ہوتا ہے وہیں نیچے قبرستان بھی ہوتا ہے مکھیوں کا. کیونکہ وہ جب سونگتی ہے اور کوئی ادھر ادھر کا آتا ہے تو بھی بات نہیں ہوتی، سیدھے قتل کرتی ہے اور وہیں اس کی لاش پڑی ہوتی ہے. جیسے حافظ ابن نعمان فہری کی لاش وہیں پڑی تھی. بھائی بدعقیدہ تھا نا، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، بدعقیدہ تھا، وہیں لاش پڑی تھی. وہ جب آیا اور جس کا خوب منہ سونگا اور دیکھا کہ بھئی یہ پاک اور پاکیزہ پھول کا رس لائیے، ہاں اب آؤ بسم اللہ. اسی لیے تشبیہ دی. علامہ کنجی شافعی نے فرمایا اسی لیے تشبیہ دی کہ جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے پہ ہوتی ہے، علی جنت کے دروازے پہ ہوں گے اور وہاں نامہ اعمال چیک ہوں گے. علی جبین دیکھ کے بتائیں گے، جنت کو آواز دیں گے خذ ھذا ھذا لی، اس کو قبول کر لے، یہ میرا ہے. ارے کسی اور کا نہیں، یہ میرا ہے. اور جو علی کا ہے وہ جنتی ہے. اور جہنم کو پکار کریں کہ کہیں گے خذی ھذا ھذا لک، اسے قبول کر لے، یہ تیرا ہے، یہ میرا نہیں. بھائی روز محشر جہنمیوں کو پکارے گا جہنم. ارے سبحان اللہ، جہنمیوں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ماواکم النار ہے یا مولاکم، جہنم میں جاؤ، آج سے یہی تمہارا مولا. وہاں ایک ایک کا ٹیسٹ ہوگا. یہ نہیں ہو پائے گا کہ ذلے بس ہم نے کچھ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لیں. پہلے وہ لاؤ جو مانگا تھا. دیکھ کر سجدوں کے مفتی کو یہ خالق نے کہا تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، یہ کیا لے آئے. ایک ایک چیز کا ٹیسٹ ہوگا. بھائی سجدے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، سجدے ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، مگر وہ تو لاؤ جس کی وجہ سے یہ سب قبول ہو. محبت اہل بیت لائے ہو تو آؤ، ورنہ کسی کو وہاں جنت میں دانے کو نہیں ملے گا. بھائی کسی بچے نے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، خواب دیکھا. ایک بچے نے خواب دیکھا اور اس نے خواب آ کے اپنے اسکول میں بیان کر دیا. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ محشر کا میدان ہو، بڑے پیر بڑے والے آئے اور وہ سب جتنے مرید تھے رضوان جنت گھبرا کے ہٹ گیا. ارے جو مرحب جس کو دیکھ کے نہ ڈرے ان کو رضوان جنت دیکھ کر ڈر جائے گا. بھئی یہ خوابی میں ممکن ہے. وہ سب کے سب جنت میں چلے گئے.
اور اس کے بعد دوسرے صاحب آئے وہ بھی، اور ان کے جتنے مرید تھے وہ بھی جنت میں چلے گئے، اور تیسرے صاحب آئے وہ بھی، اور ان کے جتنے مرید تھے وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ اب علی آئے اور تھوڑے بہت شیعہ ان کے ساتھ تھے۔ اب شیروں کی آبادی تو ہمیشہ ہی کم ہوتی ہے، اتنی کم ہوتی ہے کہ حکومت کو بڑے بڑے اسکیمیں چلانا پڑتی ہیں کہ بھئی ان کی حفاظت کرو۔ ان کا وہ خواب دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب جنت میں جگہ نہیں۔ یہ طالب علم بیان کر رہا ہے اسکول میں اپنے استاد سے، تو انہوں نے کہا کہ اب جنت میں جگہ نہیں، اس لیے کہ جتنے تھے سب تو آ گئے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو علی مایوس ہو کے اپنے شیعوں کو لے کے وہاں سے واپس آ گئے۔ اتنے ہی میں ایک شیعہ طالب علم تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا بھئی انہوں نے ادھورا خواب دیکھا، پورا میں نے دیکھا ہے۔ کہا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا جیسے ہی رضوان جنت نے کہا کہ یہاں اب گنجائش نہیں ہے، علی کو آ گیا جلال۔ اب یہ خواب ہے دیکھیے، اور وہاں سے نقل کر رہا ہوں میں، علی کو آ گیا جلال، 2 انگلیوں سے جنت کو اٹھایا اور جہنم پہ خالی کر دیا۔ جہنم پہ خالی کر دیا۔ جب سب کے سب واصل جہنم ہو گئے تو پہلے خود جنت میں تشریف لے گئے، اور بعد میں اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ آؤ، یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہی وہ جنت۔ تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ میدان محشر ایک ہنگامہ ہے بھائی، بڑے بڑے انبیاء پریشان، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سے آپ سے بھی سوال ہوگا، یہ ذہن میں کسی کے نہ رہے کہ ہم نے اگر کوئی عمل انجام دے دیا تو ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، پوچھا جائے گا، ایک ایک سے پوچھا جائے گا، نامہ اعمال تیار رہے۔ اسی لیے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو شانہ ہلایا جاتا ہے، سن اور سمجھ، سن بھی رہا ہے وہ، سمجھ بھی رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مردہ ہے، روح زندہ ہے۔ اب وہاں 1.25 لاکھ انبیاء پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول آپ چل کے گواہی دیجئے، آپ چل کے گواہی دیجئے، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک انبیاء، آپ گواہی دیجئے، اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ جب تک کہ میرا رسول گواہی نہیں دے گا، تمہاری خدمتیں ٹھیک ہے سب، جب تک کہ رسول گواہی نہیں دے گا تب تک کہ ہم مانیں گے نہیں۔ اور اس میدان محشر میں جہاں رسول کی یہ عظمت ہو کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سب کی گواہی رسول دیں، اسی میدان محشر میں رسول منتظر۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ ایک منادی ندا دے گا، اے اہل محشر، بس اب جن کا انتظار تھا وہ آ رہی ہیں، غطوا ابصارکم، بس اپنی نگاہیں جھکا لو۔ رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی، امالی شیخ صدوق، شیخ صدوق تحریر فرما رہے ہیں، مستند ترین نام، اور شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب سواری آئے گی اور روبرو سواری پیغمبر کی سواری کے آ کے رک جائے گی تو پیغمبر پوچھیں گے بیٹی آج بڑی دیر ہو گئی آنے میں؟ کہاں بابا آج آنے میں بڑی دیر ہوئی۔ کہا بیٹی یہ بتاؤ آج کے دن میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا ہے؟ یہ باپ پوچھ رہا ہے اپنی بیٹی سے، جانتی ہیں جواب کیا دیا؟ یدعان مخطوطان لولدی العباس، کہ بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت، آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت، یدان مخطوطان لولدی العباس، میرے بیٹے عباس کے یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ۔ یہ جناب سیدہ امت رسول کے لیے سامان شفاعت لائیں گے۔ آپ جانتے ہیں عظمت جناب سیدہ کیا ہے؟ جب جلتا ہوا دروازہ گرا، جب جلتا ہوا دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں،
اللہ اکبر. ایسے مصائب کے خود شہزادی کہہ رہی ہیں بابا اگر روشن دن پہ پڑھتے تو مثل تاریک رات کے سیاہ ہو جاتے. ایسی مصیبتیں اور وصیتیں کر رہی ہیں. یا علی آپ کو خدا کے حوالے کیا. اے علی میرا جنازہ رات کی شب میں اٹھانا, فلاں فلاں میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یہ وصیتیں. جب روتی تھی شہزادی تو بڑا اعتراض تھا کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہیں کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. مدینے والوں میں اتنی شرافت تھی کہ آ کے کہہ دیا, مگر ایک بچی جب اپنے بابا کو روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا. اللہ اکبر. یہ مدینہ ہے, یہ کربلا نہیں ہے. اے والی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ کوئی حسن حسین سے پوچھے, کوئی جناب زینب و جناب ام کلثوم سے پوچھے, اطباء سے پوچھئے تو آپ کو بتائیں گے. کہیں بھی ہڈی ٹوٹ جائے اور جڑ جائے ایک مدت کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن پوچھئے گا کسی طبیب سے اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس لینا بھی دشوار ہے. دل پہ پتھر رکھ کے سوچئے گا کہ جب شہزادی سانس لیتی ہوں گی تو کیا عالم ہوتا ہوگا. چیخ مار کے روئے تھے امیر المومنین. جب غسل دیا ہے پوچھا جناب اسما نے کہ یا علی چیخ مار کے رونے کا سبب کیا تھا؟ کہا اے اسما آج تک ہم سے نہ بتایا. پہلو پہ ایسا زخم تھا. اس طرح جناب سیدہ تسبیح پڑھتی ہیں, ہاتھ پورا نہیں اٹھتا تھا. یہ عالم تھا. اور جب وقت قریب آیا تو چند وصیتیں. ایک وصیت ایسی ہے, فرمانے لگی یا علی اگر میرے بچوں سے جانے انجانے میں کوئی ناخوشگوار عمل سرزد ہو جائے تو میرے بچوں کو معاف کر دینا. ماں دنیا سے جا رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ خیال ہے. وصیتیں کر چکی. اور جب وہ وقت قریب آیا تو جناب اسما سے کہا کہ اسما میرے بچے آگے جب مجھے پوچھیں پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا. میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا, ان کو تسلی دے دینا, ان کو سمجھا دینا. اگر نہ مانے تو سمجھا کے کھانا کھلا دینا اور پھر آہستہ آہستہ بتانا. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ خبر دینا. دیکھو ایک دم سے نہ بتا دینا کہ بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا عرض کروں, ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کی ٹاپوں سے سن کے باہر نکلی اور کیا گزری تھی دل پر کہ جب دیکھا کہ پیشانی پہ خون. امامہ حائل تو یہی جملے کہے تھے کہ اے ذوالجنا تو یہی بتانے آیا ہے نا کہ ہم یتیم ہو گئے. یہ ماں وصیتیں کر رہی ہے. تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو گئی. جناب سیدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. بچے آئے,
جناب اسما نے حسب فرمائش جناب سیدہ دسترخوان بچھا دیا. بچوں بسم اللہ کرو. بچے کھانا نہیں کھاتے. بہت حیرت بھری نگاہوں سے اسما کو دیکھا اور کہا اسما تم تو دستور جانتی ہو نا گھر کا, جب تک اماں نہیں آتی تب تک اماں کے بغیر ہم نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. اللہ اکبر. کیسے خبر دے بچوں اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی. آسان مرحلہ نہیں ہوتا. ننھے سن ہیں اور ماں اس دنیا سے گزر گئی. بس سنیے عزیزان محترم, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. مصر میں ایک ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے, ایک نومولود بچی ہے اور ایک بچہ اس دنیا میں آنے والا. مرتے مرتے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو میرے بعد یہ بچے یتیم ہیں, میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. اور ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ شخص جب ان بچوں کو لے کے اپنے گھر آیا, زوجہ نے کہا ان بچوں کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی, میں ان بچوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی, جاؤ ان بچوں کو لے جا کے ان کی ماں کے قبر کے پاس چھوڑاؤ. وہ مجبور ہوا, قبرستان پہنچا جہاں بہن کو دفن کیا تھا. وہیں قریب میں چھوٹا سا گڈھا کھودا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی گڈھے میں بٹھا دیا اور سر پہ سائے کے لیے کچھ رکھ دیا اور بہن سے کہا کہ چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لٹا لو اور ایک کھلونا ہاتھ میں رکھ دیا کہ جب یہ بچہ روئے تو اس کو بہلا لینا. یہ کہہ کے روتا ہوا قبرستان سے چلا گیا. کئی دن اسی عالم میں گزر گئے. قاہرہ کا قبرستان, اسی عالم میں کئی دن گزر گئے. کئی دنوں کے بعد خیال آیا کہ چل کے ذرا میں بچوں کو دیکھوں. اب تو ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا. پہنچا تو دیکھا کہ جس عالم میں چھوڑ کے گیا تھا وہ بچی اسی عالم میں اس بچے کو گود میں لیے بیٹھی. حیرانی کا ٹھکانہ نہیں رہا. کہا بچوں کیا کہ تمہیں کھانا پانی دینے کے لیے آتا تھا؟ کیا ماجرا کیا تھا؟ اس چھوٹی سی بچی نے کہا مجھے نہیں معلوم, لیکن جب رات ہوتی تھی تو کوئی آتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ بچوں اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, تو بچوں خود کو یتیم نہ سمجھنا, اور یہ کہہ کہ میری ماں کی قبر پہ ٹھوکر مارتا تھا اور میری ماں زندہ ہو کے میرے چھوٹے بھائی کو دودھ پلاتی تھی. کہا بچوں کبھی نام نہیں پوچھا, کبھی نام نہیں پوچھا وہ آنے والا کون تھا؟ کہا ایک دن پوچھا تھا کہ ہمارے سر پہ تو آپ کسی کا سایہ نہیں ہے, یہ آپ جو مہربانی فرما رہے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا بچوں خود کو یتیم نہ سمجھنا, میں نجف سے علی مرتضی آیا ہوں. خود کو یتیم نہ سمجھنا. اللہ اکبر. کوفے میں چھوٹے چھوٹے بچے جب امیر المومنین اذان دیتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے علی کی اذان کو سن کے کہتے تھے, وہ بچے جو یتیم تھے وہ امیر المومنین کی اذان کی آواز کو سن کے کہتے تھے کہ لوگوں پہچانو ہمارا بابا اذان دے رہا ہے. آج علی کے وہ بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے, قدموں پہ سر رکھ دیا, کہا بابا اماں اس دنیا میں نہیں ہے, بابا بابا چلیے بابا. صحن خانہ میں لا کے جنازے کو رکھ دیا گیا.
بس 2 جملے سنیے اور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. صحن خانہ میں جناب سیدہ کا جنازہ رکھا گیا. کہا بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو, اب اس کے بعد اماں سے ملاقات نہیں ہوگی. حسن آئے منہ پہ منہ رکھ دیا, اماں خدا حافظ. زینب آئیں ماں سے لپٹ گئیں, اماں خدا حافظ. ام کلثوم آئیں ماں کے قدموں سے چمٹ گئیں, اماں خدا حافظ. 3 بچے آئے, حسین صحن خانہ میں سر جھکائے کھڑے رہے. علی نے دیکھا, کہا اے حسین کیا اماں سے نہیں ملو گے؟ کہا بابا اماں نے عادت ڈلائی تھی, اماں نے عادت ڈلائی تھی بابا, جب تک خود سے نہیں بلاتی تھی ہم نہیں جاتے تھے بابا. اے بابا آج بھی اگر اماں چاہتی ہیں کہ حسین سے بغیر ملے چلی جائیں تو لے جائیے بابا خدا حافظ. بس یہ جملہ سننا تھا. روایت کے جملے ہیں کہ بند کفن کھلے, دونوں ہاتھ کفن سے برآمد ہوئے, آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا. 5 برس کے حسین دوڑتے ہوئے آئے, منہ پہ منہ رکھ دیا. اے اماں یاد رکھنا, اماں آپ نے بلایا ہے, اماں ہم آپ کے جنازے پہ آئے ہیں, اب ہم بلائیں گے اماں ہماری لاش پہ آ جانا. 50 برس کے بعد زخموں سے چور کربلا میں حسین ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. اماں ہم آپ کے جنازے پہ آئے تھے, اماں سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين.